آج اس دور میں آپ کے ہاتھ میں پھر ایک پرچی آئی ہے، اس پر کتاب کا نشان ہوگا، اور کتاب کا نشان لوگ کہتے ہیں جمعیت کو کتاب کا نشان کیا ملا کہ انہوں نے اس کو کتاب اللہ بنا دیا۔ بھئی یہ تو سیدھی سادی بات ہے۔ یہ کتاب اگر کسی یہودی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کوئی یہ تورات کی کتاب ہوگی، اگر کسی عیسائی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ ایک انجیل ہو، اگر سکھ کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں کہ کوئی گرنتھ کی کتاب ہے، اگر یہ کسی ہندو کے ہاتھ میں ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ وید ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اور پھر علماء کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ کیوں نہیں سمجھیں گے کہ آج نشان کتاب ہے، انشاءاللہ کل ملک کے اندر نظام کتاب اللہ کا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ تو میرے محترم دوستو، اب جہاں تک بات ہے خدمت خلق کی، الیکشن کے دنوں میں پبلک سے سودے کرتے ہیں، آپ مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کو یہ دوں گا، تم مجھے ووٹ دو گے تو میں آپ کو یہ دوں گا۔ جمعیت علماء اسلام خدمت خلق کی بات کرتی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتی ہے، الیکشن ہو یا نہ ہو، لیکن عام انسانیت اور معاشرے کی جو خدمت اقتدار کی صورت میں ہو سکتی ہے، جب وسائل آپ کے ہاتھ میں ہوں، وہ شاید گھر بیٹھے بیٹھے نہ ہو سکے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا مقام مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم بحوائجہم هم الآمنون یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اور لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کی طرف لپکتے ہیں، یہی لوگ ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔